اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تم بتوں کو معبود ٹھہراتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پڑے دیکھتا ہوں۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی دکھاتے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا۔ ابراہیم نے کہا، یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا، میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ پھر جب اس نے چاند چمکتا ہوا دیکھا تو کہا، یہی میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو یقیناً میں گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا۔ چنانچہ جب اس نے سورج کو جگمگاتا ہوا دیکھا تو کہا، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اس نے کہا، اے میری قوم، بے شک جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ بے شک میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف مرکوز کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ میں اسی اللہ کا پرستار ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے بتوں کی عبادت کرنے سے منع کیا۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم نے بتوں کو معبود بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی ہے۔ بے شک میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم، یعنی جو لوگ تمہارے مسلک پر چل رہے ہیں، سری گمراہی میں ہیں۔ یعنی تم حیران و سرگرداں ہو اور جس راستے پر چل رہے ہو اس سے تم ہدایت نہیں پا سکتے، بلکہ اس سے تمہاری حیرت اور جہالت میں اضافہ ہی ہوگا، کیونکہ ہر صاحب عقل سلیم کے سامنے تمہاری جہالت اور ضلالت بے حد واضح ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو جو واعظ و نصیحت فرمائی اور توحید کی دعوت دی، اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مریم میں، اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، بے شک وہ نہایت سچا پیغمبر تھا۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، تم ان کو کیوں پوجتے ہو جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ تمہارے کچھ کام آ سکتے ہیں؟ اے میرے باپ، مجھے ایسا علم ملا ہے جو تجھے نہیں ملا، تو میری اتباع کر، میں تجھے سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ ابا، تو شیطان کی پوجا نہ کر، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ تجھے اللہ کا عذاب آ پکڑے، پھر تو شیطان کا ساتھی ہو جائے۔ اس نے کہا کہ ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرے ہوئے ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھ کو سنگسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ ابراہیم نے کہا، تجھ پر سلامتی ہو، ان قریب تیرے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا۔ بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے، اور میں تم لوگوں سے اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا۔ امید ہے میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی زندگی میں اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہے،
مگر جب وہ حالت شرک ہی میں مرا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ترک کر دیا اور اس سے برات کا اظہار کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ میں۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب وہ ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے۔ صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ آزر سے ملاقات ہوگی تو وہ کہے گا، بیٹا آج میں آپ کی بات ماننے سے انکار نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض کریں گے، اے اللہ، کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو قیامت کے دن مجھے ذلیل و رسوا نہیں کرے گا؟ اور آج اس سے بڑھ کر اور ذلت و رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ تیری رحمت سے دور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے کافروں کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ پھر کہا جائے گا، ابراہیم دیکھو تمہارے پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ ایک بت نجاست میں لتھڑا ہوا ہے اور اسے پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم اس طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے، یعنی ہم نے ان کی نظر میں یہ واضح کر دیا کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق اللہ عز و جل کی وحدانیت کس طرح دلیل ہے، ملک و خلق میں وہ کس طرح واحد اللہ شریک ہے کہ اس کے سوا نہ کوئی اور معبود ہے نہ پروردگار، جیسا کہ اس نے فرمایا سورہ یونس میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کفار سے کہہ دیجئے، دیکھو تو آسمانوں اور زمین میں کیا کیا کچھ ہے، اور نشانیاں اور ڈراوے ان لوگوں کو فائدہ نہیں دیتے جو ایمان نہیں لاتے۔ اور فرمایا سورہ سبا میں، کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہے، یعنی آسمان اور زمین؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں، بلا شبہ اس میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے ایک نشانی ہے۔ ارشاد باری ہے، چنانچہ جب رات نے ان کو پردہ تاریک سے ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارے پر نظر پڑی، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہونے والے تو پسند نہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، آپ نے یہ اس لیے فرمایا کہ آپ جانتے تھے کہ رب تعالیٰ کی ذات گرامی دائم ہے اور اسے کبھی زوال نہیں۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے، اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے، یعنی ستارے اور چاند سے اس کا حجم بڑا ہے اور روشنی زیادہ ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگو، بے شک جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، یقیناً میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو اسی ذات کی طرف متوجہ کیا، یعنی میں اپنے دین کو شرک سے خالص کر کے صرف اور صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں، یعنی جس نے آسمانوں اور زمین کو کسی سابقہ مثال کے بغیر پیدا فرمایا اور وجود بخشا ہے، اس حال میں کہ میں شرک کو ترک کر کے توحید کو اختیار کیے ہوئے ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر اپنی قوم سے مناظرہ کر رہے تھے اور اس بات کو واضح فرما رہے تھے کہ وہ لوگ مجسموں اور بتوں کو جو پوجا پاٹ کر رہے ہیں تو یہ سراسر باطل ہے۔ پہلے آپ نے اپنے باپ سے گفتگو کرتے ہوئے واضح فرمایا تھا کہ یہ ان لوگوں کی غلطی ہے جو ان ارضی بتوں کی عبادت کر رہے ہیں جنہیں انہوں نے آسمانی فرشتوں کی صورت میں بنایا ہوا ہے تاکہ یہ خالق عظیم کے پاس ان کی سفارش کریں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت حقیر ہیں، ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، اسی لیے انہوں نے فرشتوں کا وسیلہ اختیار کر لیا تھا تاکہ رزق، فتح و نصرت اور ضرورت کی دیگر چیزوں کے بارے میں یہ ان کی اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کریں۔ اس مقام پر آپ نے ان کی مجسموں کی عبادت کرنے کی وجہ سے غلطی اور گمراہی کو بیان فرمایا ہے۔ مجسموں سے مراد 7 کواکب سیارے یعنی قمر، عطارد، زہرہ، شمس، مریخ، مشتری، زحل ہیں۔ ان کے نزدیک سب سے زیادہ روشن اور اشرف سیارہ سورج، پھر چاند اور پھر زہرہ تھا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے زہرا کے بارے میں واضح فرمایا کہ یہ الہ ہونے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک معین رفتار کے ساتھ ایک مخصوص وقت کے لیے مسخر و مقدر ہے، جس سے یہ ذرا برابر دائیں و بائیں نہیں ہو سکتا، اور نہ اسے اپنے آپ پر تصرف کا کوئی اختیار ہی ہے، بلکہ یہ تو ان اجرام فلکی میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم حکمتوں اور مصلحتوں کے پیش نظر منور پیدا فرمایا ہے۔ یہ ستارہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگلی رات پھر یہ طلوع ہو کر وقت مقررہ پر غروب ہو جاتا ہے۔ تو جو اس طرح ہو، یعنی اس کے طلوع و غروب کے پیچھے کسی دوسری ہستی کا دست قدرت کر فرما ہو، وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام چاند کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے بارے میں بھی اسی طرح واضح فرمایا جس طرح ستارے کے بارے میں فرمایا تھا۔ پھر اسی طرح آپ نے سورج کی طرف توجہ فرمائی، اور جب آپ نے ان تینوں اجرام فلکی کے الہ ہونے کی نفی فرما دی جو دیگر ان تمام اجرام کی نسبت زیادہ منور ہیں جن کا انسان اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور جب قطعی دلیل سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ الہ نہیں ہو سکتے، تو کہنے لگے، لوگوں جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو یقیناً میں ان سے بیزار ہوں، یعنی میں ان کی عبادت کرنے اور ان کی دوستی اختیار کرنے سے بیزار ہوں۔ اگر یہ الہ ہیں تو یہ سب مل کر میرے خلاف جو چاہیں پروگرام بنا لیں اور مجھے ذرا برابر مہلت نہ دیں۔ بے شک میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، یعنی میں تو اس ذات گرامی کی عبادت کرتا ہوں جو ان تمام اشیاء کا خالق، موجد اور انہیں مسخر کرنے والا ہے اور ان کی تدبیر فرمانے والا ہے، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، جو ہر چیز کا رب، مالک اور معبود ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا سورہ اعراف میں، کچھ شک نہیں تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ ان دونوں میں سے ایک دوسرے کو جلدی سے آ لیتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا، سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا، یہ اللہ رب العالمین بہت برکت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے سورہ انبیاء میں، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہ کیا مورتیں ہیں جن کی پرستش پر قائم ہو۔ اسی بات کی تائید آیات کریمہ سے بھی ہوتی ہے کہ آپ نے شرک میں مبتلا اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے یہ مناظرانہ اسلوب اختیار فرمایا تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔